نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اور محترم شرکاء، اس سبق میں ہم بات کریں گے صفات حروف کے متعلق۔ حروف کی صفات دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے صفات لازمہ، ان کو صفات ذاتیہ بھی کہتے ہیں، اور دوسری قسم ہوتی ہے صفات محسنہ، ان کو صفات عارضہ بھی کہتے ہیں۔ تو صفات لازمہ میں پھر دو قسمیں ہیں، متضادہ اور غیر متضادہ۔ پہلے نمبر پہ صفات متضادہ، یہ ٹوٹل 10 ہوتی ہیں، جوڑا پانچ ہوتی ہیں، ان کا جوڑا ہوتا ہے تو گویا کہ 10 بن جاتی ہیں۔ جیسے یہ ایک جوڑا یہاں ہے، اسی طرح ایک جوڑا یہ والا ہے۔ تو کسی بھی حرف میں اس جوڑے میں سے ایک نہ ایک صفت پائی جاتی ہے۔ کسی حرف میں ہمس ہے تو کسی میں جہر ہے، کسی میں شدت ہے یا اس میں رخوت ہے، ٹھیک ہے۔ تو الغرض کسی میں استعلاء ہے، اگر نہیں ہے تو اس میں استفال ہوگا۔ کوئی بھی حرف لے لیں حرف تاجی کو، اس میں اطباق ہے، اگر نہیں ہے تو اس میں انفتاح ہوگا۔ اگر ازلاق نہیں ہے کسی حرف میں تو اس میں اسمات ہوگا۔ گویا کہ ان جوڑے میں سے ایک صفت ہر حرف میں پائی جاتی ہے، اسی جوڑے میں سے، اس جوڑے سے بھی ہر صفت کوئی نہ کوئی صفت ہر حرف میں پائی جائے گی۔ تو یہ 5 جوڑے ہیں، تو ٹوٹل 10 صفات ہیں، تو ہر حرف میں ان میں سے 5 صفات ہو سکتی ہیں اور 5 ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تو یہ صفات متضادہ کہلاتی ہیں، ٹوٹل 10 ہیں۔ تو پہلی کا تعلق آواز کی بلندی اور پستی سے ہے، دوسرے جوڑے کا تعلق آواز کی سختی اور نرمی سے ہے، تیسرے جوڑے کا جو تعلق ہے موٹے اور باریک ہونے سے ہے، چوتھا جوڑا اس کا تعلق منہ بر کے اور منہ کھل کر ادا ہونے سے ہے، اور 5واں جوڑا آواز کے پھسلنے اور جماؤ کے اعتبار سے ہے۔ تو اب ہم پہلے جوڑے کو دیکھتے ہیں۔ تو ہمس پہلی صفت ہے، اور یہ صفت ان حروف میں پائی جاتی ہے، فحثہ شخص سکت۔ ان حروف کے علاوہ باقی حروف جو حروف تہجی میں بچ جاتے ہیں ان میں صفت جہر پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ باقی حروف 9 ہیں، 19 وہ 10 حروف ہیں جس میں ہمس ہوتا ہے، اور باقی تمام 19 حروف میں صفت جہر پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمس کا مطلب کیا ہے کہ آواز میں ایسی پستی ہوتی ہے اور ایسا ضعف ہوتا ہے کہ آواز ان حروف کی ادائی میں جو سانس ہے وہ جاری رہتا ہے۔ جیسے تلحف، اب سا ہے، اف، دیکھیں سانس جاری رہا ہے، اف، اسی طرح اس۔ تو یہ تمام حروف میں جب ادا کریں گے ان میں ایسی کمزوری اور پستی ہوتی ہے کہ سانس جاری رہتا ہے۔ اور جہر اس کا اپوزٹ ہے، باقی حروف میں جہر پایا جاتا ہے کہ آواز میں ایسی بلندی اور قوت ہوتی ہے کہ سانس رک جاتا ہے۔ باقی حروف کوئی بھی لے لیں ان کے علاوہ، ہم جیم لے لیتے ہیں جیسے اج، تو یہاں سانس جاری نہیں رہا، اج۔ ہم حمزہ لگا رہے ہیں ان حروف کو ساکن کر کے تاکہ ان کی صفات واضح ہوتی جائیں۔ تو دوسرا جوڑا ہے شدت اور رخوت۔ شدت معنی ہے سختی، اور رخوت آپ کو پتہ ہے اس کا معنی ہوتا ہے نرمی۔ حروف شدیدہ بھی کہتے ہیں ان کو، حروف رخوہ کہتے ہیں۔ حروف شدیدہ ان میں ایسی سختی ہوتی ہے کہ سکون کی حالت میں آواز بند ہو جاتی ہے۔ جیسے یہ کون سے حروف ہیں؟ یہ 8 حروف ہیں، آجیدکا قطبتا، یہاں انہوں نے یہ لکھا، یا اس طرح بھی ان کو یاد کیا جا سکتا ہے، آجدقتن بکت۔ ان حروف میں ایسی سختی ہوتی ہے کہ آواز بند ہو جاتی ہے، لہذا ہم ان کو ساکن کر کے کوئی شروع میں حمزہ ساکن لگا دیتے ہیں، حمزہ متحرک لگا دیتے ہیں، اج، اج۔ تو جیم میں سختی ہے، اج، آواز اس میں کیا ہے، آواز بند ہو جاتی ہے جب اس کو وقف کرتے ہیں۔ اور باقی حروف رخوہ جو ہیں ان میں یہ صفت ہوتی ہے، ان میں ایسی نرمی ہوتی ہے کہ سکون کی حالت میں آواز جاری رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان لن عمر اور اجیدکا قطبتا، اس کے علاوہ باقی جو حروف ہیں وہ رخوہ کہلاتے ہیں۔ ان کو ہم دیکھتے ہیں، مثلا سین لے لیتے ہیں، تو بسم اللہ، بس، تو سین کی آواز کیا ہے، اس میں آواز جاری ہے وقف کی حالت میں، بس، تو آواز جاری رہتی ہے۔ تو یہ 5 حروف یہ ہیں اور 8 یہ ہیں۔ تو ان کے علاوہ باقی جو حروف بچتے ہیں وہ حروف رخوہ کہلاتے ہیں۔ اب لن عمر یہ حروف متوسط، یعنی ان میں نہ تو زیادہ شدت پائی جاتی ہے، شدیدہ ہیں، اور نہ ہی رخوہ ہیں، بلکہ متوسطہ ہیں اس اعتبار سے کہ ان میں نہ تو بہت زیادہ سختی ہوتی ہے اور نہ بہت زیادہ نرمی رہتی ہے۔ تو یہ درمیان میں رہتے ہیں۔ جیسے ہم را کی مثال لے لیتے ہیں، آر، نہ تو اس میں بہت زیادہ سختی ہے کہ آواز بند ہو رہی ہے، اور نہ بہت زیادہ نرمی ہے بلکہ درمیان میں ہے۔ تو یہ 5 حروف ہیں جو حروف متوسطہ کہلاتے ہیں۔
اس کے بعد اگلی جو ہمارے پاس اگلا جوڑا ہے وہ حروف استعلاء اور استفال کا ہے. تو 7 حروف ہیں جو مستعلیہ ہیں، اور ان 7 کے علاوہ باقی جو حروف ہیں وہ کیا ہیں؟ ان میں صفت استفال ہے. تو یہ 7 حروف ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں. ان کو یاد کرنے کے لیے خص وغتن قذ، تو ان 7 کو نکال دیں، 29 میں سے باقی جو 22 حروف بچتے ہیں وہ حروف مستفیلہ کہلائیں گے. اور استفال میں کیا ہے کہ زبان کی جڑ اوپر کی طرف نہیں اٹھتی. استعلاء میں زبان کی جڑ اوپر کی طرف اٹھے گی، اور استفال میں زبان کی جڑ اوپر کی طرف نہیں اٹھے گی. تو خو اخ زبان کی جڑ اوپر جاری، اوس کو. اس کے علاوہ باقی جو حروف ہیں مثلا ار یا اد، زبان کی جڑ پست رہتی ہے. اگلا جو جوڑا ہے ہمارے پاس ہے اطباق اور انفتاح کا ہے. تو حروف مطبقہ یہ 4 ہیں. ان کے علاوہ باقی جو حروف ہیں 29 میں سے 25 حروف وہ ان میں صفت انفتاح پائی جاتی ہے، منفتحہ بھی کہتے ہیں. تو ہم مثلا صاد کو اگر ادا کریں اوس کو، تو زبان جو پوری کی پوری ہے تالو سے مل جاتی ہے، جس سے آواز منہ بھر کے نکلتی اوس کو او. اور باقی حروف میں انفتاح، زبان کھلی رہتی ہے، زبان اس طرح ملتی نہیں ہے. جیسے اب زبان نیچے رہی ہے، اب با کو ادا کرتے ہوئے اد اف. اس کے بعد اگلا جو آخری جوڑا ہے وہ اذلاق ہے اور اسمات ہے. اذلاق میں کیا ہے؟ ادائیگی کے وقت حروف کا پھسلنا، یعنی حروف پھسلتے ہوئے ادا ہوتے ہیں. ان کو حروف مزلقہ بھی کہتے ہیں. تو حروف مزلقہ پھسل کر جلدی سے ادا ہو جاتے ہیں، جیسے اف اف، ان میں پھسلن ہے. تو اس کے علاوہ باقی جو بھی حروف ہوں گے ان میں یہ صفت نہیں ہے، ان میں صفت اسمات ہے، یعنی ان میں ٹھہراؤ اور جماع ہوتا ہے ادا کرتے وقت. تو حروف مزلقہ جو ہیں یہ فر من لب، یہ مجموعہ ہے. ان کو اگر یاد کر لیں تو یہ حروف مزلقہ ہیں. اور ان 6 حروف کے علاوہ باقی جو حروف بچتے ہیں 23 حروف وہ حروف مصمتہ ہیں. ان میں صفت اذلاق نہیں ہوتی بلکہ صفت اسمات ہوتا ہے، یعنی ٹھہراؤ ہوتا ہے. تو ان حروف کے علاوہ کوئی بھی حرف لے لیں تو اس کو ادا کر کے دیکھیں. مثلا تا لے لیتے ہیں ات، تو اس میں جماؤ ہے ات، اور فا میں پھسلن ہے اف اف. تا میں جماؤ ہے ات. تو یہ صفات متضادہ کہلاتی ہیں کہ تمام حروف تہجی میں ان 10 میں سے 5 صفتیں پائی جائیں گی، 5 ہرگز نہیں پائی جائیں گی، کیونکہ وہ اس کے اپوزٹ ہوتی ہیں. تو ہر جوڑے میں سے ایک صفت ہوتی ہے، تو 5 جوڑے ہیں، لہذا 5 صفتیں ہر حرف میں پائی جائیں گی. یہاں اب ہم بات کریں گے صفات لازمہ غیر متضادہ کے متعلق. یہ صفات لازمہ یعنی ان کا تعلق بھی حروف کی ذات سے ہوتا ہے، اور یہ غیر متضادہ یعنی ان کی ضد نہیں ہے. ان یعنی جو اہل فن ہیں انہوں نے ان صفات کی ضد کو نہیں مانا، اس لیے یہ کہہ دیا جاتا کہ یہ غیر متضادہ ہے. تو پہلی صفت ہے صفیر. یہ ٹوٹل 7 ہیں. 10 وہ صفات تھی، ان میں سے 5 پائی جاتی ہر حرف میں صفات لازمہ متضادہ، اور صفات لازمہ غیر متضادہ یہ ٹوٹل 7 ہیں. تو یہ بعض حروف میں ہوں گی اور بعض حروف میں نہیں ہوتی. پہلی صفت صفیر ہے، سیٹی کی آواز. یہ 3 حرف میں ہوتی ہے، زا، سین اور صاد. ان حروف کی ادائی میں سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے، جیسے از، اس، اس. اس کے بعد جو دوسری صفت ہے صفات لازمہ غیر متضادہ میں سے قلقلہ ہے. یہ 5 حروف میں پائی جاتی ہے. ان 5 حروف کا مجموعہ قطب جدین ہے. تو جب ان ساکن ہو تو ان کے ادائی میں آواز مخرج سے ٹکرا کر لوٹتی ہے، آواز باؤنس کرتی ہے، ریباؤنس کرتی ہے. اس کو ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، جیسے اق، اط، اب. اس کے بعد تیسری جو صفت ہے صفات لازمہ غیر متضادہ میں سے وہ حروف لین، صفت لین ہے. یہ حروف لین بھی پائی جاتی، واو ساکن یا ساکن ما قبل زبر ہو تو یہ واو لین یا یا لین ہوگی، اور ان کی آواز بغیر سختی کے نرمی سے ادا ہوتی ہے، جیسے او، ای. اس کے بعد اگلی جو صفت ہے تفشی، یہ شین میں پائی جاتی ہے. شین کی ادائی میں آواز منہ میں پھیلتی ہے، ٹھیک ہے، اش. تو اس کی آواز پورے منہ میں پھیل کر نکلتی، اش. تو یہ تفشی یہ شین میں پائی جاتی ہے. آگے 5ویں جو صفت ہمارے پاس ہے استطالت یا امتداد بھی کہہ سکتے ہیں، کہ یہ واد میں پائی جاتی ہے، لمبا ہونا اس کا معنی ہے. اس کی ادائی میں آواز لمبی ہو کر مخرج کے آخر تک پہنچتی ہے. چونکہ واد کا مخرج لمبا ہے، طرف لسان
پانچ داڑوں کی جڑوں سے ٹچ کرتا ہے تو مخرج لمبا ہے اور پورے مخرج کی طرف آواز لمبی ہو کر نکلتی ہے، تو اس لیے یہ استطالت کی صفت واو میں پائی جاتی ہے، جیسے او، اس میں آواز میں لمبا پن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انحراف ہے۔ انحراف کا مطلب کیا ہے کہ لام میں را کے مخرج کی طرف اور را میں لام کے مخرج کی طرف زبان مائل ہوتی ہے، یعنی ایک مخرج سے دوسرے مخرج کی طرف زبان مائل ہوتی ہے، تو یہ صفت انحراف ہے اور یہ لام اور را میں پائی جاتی ہے۔ لام کا مخرج اگر ہم ان ڈیٹیل دیکھیں تو طرف لسان کا اگلا حصہ اور سرا، دو چیزیں، طرف لسان کا اگلا حصہ اور سرا سامنے والے 4 دانتوں کی جڑوں سے اور سخت تالو سے متصل ٹچ ہو کر ادا ہوتا ہے۔ چاروں دانتوں کی جو مسوڑے ہیں سخت تالو جو ساتھ متصل ہے اوپر والا، وہاں کے زبان کا طرف لسان کا اگلا حصہ اور زبان کا سرا وہاں لگ رہا ہے اور وہاں سے لام ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو را ہے یہ سامنے والے 2 دانتوں کے مسوڑے اور زبان کا سرا اور زبان کی کسی حد تک پشت، یہ را کو ادا کرتے ہوئے استعمال ہوتی ہے، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے مخرج کی طرف مائل ہو رہے ہوتے ہیں ادا کرتے ہوئے، لہذا ان میں صفت انحراف کو مانا جاتا ہے۔ اور زبان کی تھوڑی پشت بھی استعمال ہوتی ہے، اور آخری جو صفت ہے صفات لازمہ غیر متضادہ میں سے، وہ صفت تقریر ہے۔ یہ صفت کیا ہے؟ یہ صفت را میں پائی جاتی ہے اور را کی ادائی میں کنارہ زبان میں کپ کپی سی طاری ہوتی ہے، یعنی ریپیٹیشن سے آتا ہے تھوڑا سا، یہ نیچرل ہونا چاہیے، یہ خود اس کو پیدا نہیں کرنا بلکہ کوشش کرنی اس کو کم کیا جا سکے، لیکن یہ نیچرل پایا جائے گا، اگر نہیں پایا جائے گا تو را ادا نہیں ہوگا، تو تھوڑا سا پایا جائے گا، زبان کی کپ کپی سی اور تھوڑا سا ریپیٹیشن سا محسوس ہوتا ہے را کی ادائی میں، اور ٹھیک ہے، تو خود اس کو بڑھانا نہیں ہے، نیچرل رہنے دینا ہے، اور یہ پایا جائے گا تو را مکمل ادا ہوگا، جو کہ اس کی صفات لازمہ میں سے ہے۔ تو صفات لازمہ جو بھی ہیں چاہے متضادہ ہوں یا غیر متضادہ، اس کا تعلق حروف کی ذات سے ہوتا ہے۔ بعض صفات ایسی ہیں کہ اگر ہم ان کو فالو نہیں کریں گے تو حروف کی ذات بدل جائے گی، لحن جلی واقع ہوگی، اور بعض صفات ایسی ہیں کہ ان کو اگر فالو نہیں کریں گے تو حروف کی ذات میں ذات تو بدلے گی نہیں لیکن کمی واقع ہو جائے گی، جیسے حروف قلقلہ ہے، اگر قلقلہ آپ صحیح نہیں ادا کریں گے تو آپ نے حروف کی ذات میں کمی پیدا کر دی ہے، جس سے کیا ہے خوبصورتی کم ہو جائے گی۔ تو الغرض ہم نے صفات لازمہ کو فالو کرنا ہے، تمام صفات کو، ہر حرف کی جو صفات ہیں ان کو ادا کرنا ہے تاکہ حروف کی ذات بدلے بھی نہ اور مکمل ذات ادا ہو، تاکہ قرآن کا حسن باقی رہے اور حروف اپنے مخارج سے تمام صفات کے ساتھ ادا ہو جائیں۔ ان صفات لازمہ کے علاوہ چاہے متضادہ ہوں یا غیر متضادہ، صفات عارضہ ہوتی ہیں۔ صفات عارضہ وہ آپ جانتے ہی ہیں، ہم نے اخفاء، ادغام، اظہار، گنہ اور تفخیم، ترقیق، موٹا پڑھنا، باریک پڑھنا، اور اس کے علاوہ مد ہے، تو یہ ساری کی ساری وہ صفات عارضہ کہلاتی ہیں، ان کو صفات محسنہ بھی کہتے ہیں۔ تو صفات لازمہ میں اگر غلطی واقع کر رہے ہیں، غلطی ہو رہی ہے تو یہ لحن جلی کہلاتی ہے، اور صفات عارضہ میں اگر غلطی ہو رہی ہے یا محسنہ میں غلطی ہو رہی ہے تو وہ غلطی لحن خفی کہلاتی ہے۔ صفات لازمہ میں غلطی کرنا حرام ہے اور صفات عارضہ میں غلطی کرنا مکروہ ہے، اور صفات لازمہ یہ ہر حرف میں ہمیشہ پائی جاتی ہیں، اور صفات عارضہ یہ حروف میں کبھی ہوں گی کبھی نہیں ہوگی، مثلا اخفاء ہے، یہ کبھی ہوگا نون میں اور کبھی نہیں ہوگا، تو یہ موٹا سا فرق ہے۔ تو ہم صفات عارضہ کو ہم پہلے ڈسکس اسباق میں کر چکے ہیں کہ صفات عارضہ میں اخفاء ہے، ادغام ہے، اظہار ہے، اور اقلاب ہے، گنہ ہے، مد ہے، اور موٹا ہونا، تفخیم اور ترقیق ہے، تو یہ ساری کی ساری کیا ہیں صفات عارضہ کہلاتی ہیں۔ تو ان صفات عارضہ میں اگر غلطی کریں گے تو لحن خفی واقع ہوگی، جس میں ثواب میں کمی واقع ہوتی ہے، مکروہ ہے، تلاوت مکروہات تلاوت میں سے شمار ہوگی۔ تو لہٰذا ہم نے صفات لازمہ میں ہر حال میں غلطی نہیں کرنی اور کوشش کرنی صفات عارضہ کو بھی فالو کریں تاکہ ہمیں قرآن کی تلاوت کا پورا اجر ملتا رہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک اللہ حافظ۔